پورے قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2، اور آج ہمارا چوتھا کوارٹر فائنل ہے، اور آج بھی ہمارے ساتھ دو وہ ٹیمز ہیں جو ہمارے پچھلے مقابلوں میں کامیاب ہوتی ہوئی ہمارے کوارٹر فائنل کے مقابلے تک پہنچی۔ آج کا یہ مقابلہ جیتنے والی ٹیم کو انشاءاللہ سیمی فائنل پر پہنچا دے گا۔ اگلا جو ہمارا مقابلہ ہوگا وہ سیمی فائنل کا مقابلہ ہوگا، لیکن آج کا جو مقابلہ ہوگا وہ بھی انتہائی شاندار، معلوماتی، بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے عشق مدینہ کو بڑھاتا ہوا ہوگا۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے۔ انشاءاللہ آج ہم یہاں سے مدنی چینل کی اسکرین کے ذریعے مدینہ منورہ کی زیارتیں دیکھیں گے۔ اللہ نے چاہا اللہ وہ دن بھی ہماری زندگی میں لائے کہ جب ہم حقیقی معنوں میں اس بابرکت اور مبارک شہر کی طرف بڑھیں کہ جس کی تمنا کروڑ کروڑ دل اپنے دلوں میں لیے دھڑکتے ہیں۔ آج ہم نے جس شہر کی بات کرنی ہے اس کے حوالے سے شاعر لکھتے ہیں کہ وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے کے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہی آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں کہ جو اسٹیپس آج ہماری ٹیم نے عبور کرنے ہیں وہ کون سے ہوں گے، وہ کیا ہوں گے۔ آئیے دیکھیں۔ مل کے کرتے ہیں گنبد خضرا، دیکھتے ہیں جنت البقیع، حاضر ہے حاضر مسجد سجدہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے جبل احد، ذکر ہوگا سرزمین پاک کا، مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس میں ہے مزار حضرت ہارون علیہ السلام، جس میں ہے برکت رکھی ہر ایک جا، غار سجدہ کرتے ہیں چلو روشن سفر، مکان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر مکان فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہما، رہنمائی لیں گے ہم قرآن سے، رہنمائی وادی عقیق سے پائیں گے فیضان، مکان حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ، پائیں گے فیضان نبی ذیشان سے، مل کے کرتے ہیں چلو روشن وادی روحہ، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، میدان بدر، حاضر ہے ہم، حاضر مزارات شہدائے بدر، ہے تصور ہی تصور میں سفر، جبل ملائکہ ہی تصور میں سفر، جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در، مزار حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا، پاک در، مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، مکان حضرت سیدنا کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے مکان حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ، اور مقام ثنیۃ الوداع۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ نے ان بابرکت اور مقدس مقامات کو غور سے دیکھا ہوگا اور آپ کی بھی مدینے کی طرف میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آج ہم نے جن اسٹیپس کا مقابلہ کرنا ہے یہی وہ اسٹیپس ہوں گے کہ جن کی انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنی ٹریول کو بھی، اپنی جرنی کو بھی آگے بڑھاتے رہیں گے، اور ان کے حوالے سے معلومات بھی سوالات کے ذریعے بھی حاصل کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہم پیکیجز کے ذریعے بھی ان کی معلومات کو اپنی نالج میں لانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں پچھلا مقابلہ ہمارا کن دو ٹیموں کے درمیان تھا۔
وہ مقابلہ کیسے آگے بڑھا اور کون سی ٹیم اس مقابلے کی ونر ٹیم رہی۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام حاضر ہیں ہم سیزن 2 اور آج تھرڈ کوارٹر فائنل کا مقابلہ دو ٹیمز کے درمیان ہوگا، ساہیوال اور رائیونڈ۔ پہلے سیگمنٹ سے آغاز کرتے ہیں جناب۔ نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد، مدینہ طیبہ کے بابرکت اور مقدس نام۔ طیبہ ارض اللہ اکالت البلدان۔ آپ نے 8 نام ہمیں لکھ کر بتانے ہیں۔ ہوگا طیبہ ارض اللہ ارض الحجرت بیت رسول اللہ۔ جواب درست دیا ہے جناب۔ بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ ہے۔ مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم اور پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر بھی لکھا ہے، بتائیے دوسرا کون سا شعر لکھا؟ شاہ امام احمد رضا خان قلم اٹھاتے لکھتے ہیں، چاند شک ہو پیڑ بولنے جانور سجدہ کریں، بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے۔ جواب ٹیم نے درست دیا ہے۔ بڑھتے ہیں اس خوبصورت سیگمنٹ کی طرف، نام ہے جس کا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ۔ ٹیم رائیونڈ کو جیتنے کے لیے 1 نمبر کی ضرورت ہے اور ٹیم ساہیوال کو 2 نمبروں کی ضرورت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ٹیم ساہیوال والے اب کتنے نمبر نکالتے ہیں۔ 3 نمبر پھر نکلے ہیں جناب ٹیم ساہیوال والوں کے۔ موقع ملا ہے ٹیم رائیونڈ والوں کو۔ ٹیم رائیونڈ والوں کا آخری نمبر نکل آیا ہے جناب۔ بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پاک پہنچے تو اہل مدینہ نے کیا جملہ کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف پہنچے تو مدینہ والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر کہا، اللہ اکبر، جاءنا رسول اللہ جاء محمد، یعنی اللہ کے رسول ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ ٹیم رائیونڈ کو بہت بہت مبارک ہو، مقابلہ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے کچھ جھلکیاں ملاحظہ کی ہیں، لیکن اگر کہا جائے کہ حاضر ہیں ہم سیزن 2 کے امیزنگ مقابلوں میں سے ایک مقابلہ، یہ ہمارا پچھلا مقابلہ تھا۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ یوٹیوب پر یا فیس بک پر اس مقابلے کو ضرور دیکھیے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کو یہ یقین کامل بھی ملے گا کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ وہ ٹیم جو پیچھے رہ گئی تھی اور کافی پیچھے رہ گئی تھی، لیکن پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ نمبر آتے گئے، درست جوابات ان کو آگے بڑھاتے گئے اور پھر بالآخر وہی ٹیم جو مقابلے میں شروع سے لے کر تقریباً آخر تک پیچھے رہی، لیکن مقابلہ وہی جیت کر اپنے نام جیت لے گئی۔ آج 2 ٹیموں کا مقابلہ ہے، ایک طرف دارالحکومت سے آئی ہوئی ٹیم اور دوسری طرف ہماری ملتان سے آئی ہوئی ٹیم موجود ہیں۔ آئیے ٹیم کا تعارف لیتے ہیں اور جانتے ہیں کون کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں جی، اپنی ٹیم کا تعارف کروائیے۔ میرا نام حریرہ نزاکت بن نزاکت خان ہے اور میں جامعۃ المدینہ مصریال روڈ راولپنڈی میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ مرحبا۔ میرا نام محمد حمزہ نیاز اتاری والنیاز محمد اتاری ہے۔ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں اور بیسیکلی میرا تعلق اسلام آباد سے ہے۔ مرحبا۔ میرا نام محمد ساجد اتاری بن محمد صادق اتاری ہے، مظفر آباد کا رہائشی ہوں اور فیضان مدینہ اسلام آباد سے درس نظامی مکمل کی ہے۔ ماشاءاللہ، مرحبا جناب۔ ہمارے دارالحکومت کی ٹیم ہمارے درمیان موجود ہے، اسلام آباد سے اسلامی بھائی ہیں اور ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ کا حصہ ہے۔ مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، امید بھی کرتے ہیں کہ پچھلے مقابلوں کی طرح آج بھی بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے۔ ویسے کیا ارادے ہیں، کیا نیت ہے، کہاں تک جانے کا دل ہے؟ بس نیت تو مدینہ شریف کی، ارے واہ، دعا کریں بلاوا آ جائے، اللہ نصیب کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ چلیں جی، بڑھتے ہیں اپنی دل کی جانب بیٹھی ٹیم کی طرف۔ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے اور میرے والد صاحب کا نام حافظ غلام یاسین باروی ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کے علاقہ مونڈکا سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ مرحبا۔ میرا نام علی حسن اتاری ہے اور والد صاحب کا نام عباس علی ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق ضلع وہاڑی کی تحصیل میلسی سے ہے اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ ملتان میں دورۃ الحدیث شریف کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حسن بلال اتاری، میرے والد صاحب کا نام محمد اعجاز قادری ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میرا بیسیکلی تعلق ڈسٹرکٹ لیا کے سٹی رفیق آباد سے ہے اور آج مدینہ الاولیاء کی ٹیم میں شامل ہے۔ ماشاءاللہ جناب، ملتان
اولیاء کا شہر جسے کہا جاتا ہے، ٹیم ہمارے درمیان موجود ہیں. امید ہے کہ ملتان سے آئی ہوئی ٹیم بھی بھرپور تیاری کر آئی ہوگی. اب ان کی کتنی تیاری ہے، کیسی تیاری ہے، یہ تو ہمیں مقابلہ ہی بتائے گا. اور مقابلہ کیا ہوگا، آئیے آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں. 3 خوبصورت سیگمنٹس پر مشتمل آج کا یہ مقابلہ آگے بڑھے گا. پہلے سیگمنٹ کا نام ہوگا نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. دوسرا سیگمنٹ جس کا نام ہوگا مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ. آخری فائنل سیگمنٹ ہوگا جو آج کا یہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی ٹیم دونوں میں سے ہمارے سیمی فائنل کے لیے منتخب ہوتی ہے. سیگمنٹ کا نام ہوگا عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ. آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. نام ہے جس کا نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. نام مدینہ لے دیا چلنے لگی نسیم خلد. سوزش غم کو ہم نے بھی ایسی ہوا بتائی کیوں. سوزش غم کو ہم نے بھی ایسی ہوا بتائی کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے مدینہ پاک کی کہ جس کے ناموں میں ہی اتنی برکت ہے. یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین، مدینہ طیبہ جو شہر نبی بھی ہے، اس کا صرف ایک ہی نام نہیں بلکہ کئی سارے نام علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمائے ہیں. ہم نے بھی کچھ کاوش کی ہے کہ ہم آپ کو چند نام دکھائیں، آپ کو بھی دکھائیں، اپنی ٹیمز کو بھی دکھائیں، اور ہم مل کر اب مدینہ طیبہ کے ناموں کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ ہمیں کامیابی بھی نصیب فرمائے. آج کا ہمارا جو پہلا سیگمنٹ ہوگا وہ بھی کچھ مدینہ طیبہ کے ناموں پر مشتمل ہوگا. آپ کو ہم ایک ویڈیو کے ذریعے مدینہ طیبہ کے بابرکت خوبصورت مناظر بھی دکھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مدینہ طیبہ کے نام بھی دکھائیں گے. آپ نے غور سے ان ناموں کو دیکھنا بھی ہے، یاد بھی کرنا ہے، کیونکہ دونوں ٹیموں سے باری باری ان ناموں کو لکھوایا جائے گا. اب یہ لکھے گا کون، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ آپ اپنی ٹیم میں سے کس کو منتخب کرتے ہیں. جی ٹیم اسلام آباد بتائیے کون اس مقابلے میں شامل ہوں گے. ہریرہ بھائی انشاءاللہ. ہریرہ بھائی شامل ہوں گے. چلیں جناب ہریرہ بھائی، ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے ہمارے دارالحکومت کی. جی حسن بلال بھائی. چلیں جی مدینۃ الاولیاء ملتان کے حسن بلال بھائی انشاءاللہ اس راؤنڈ کا مقابلہ کریں گے. آئیے مل کر مدینہ طیبہ کے نام دیکھتے ہیں. مدینہ، طابہ، طیبہ، طیبہ، طائبہ، ارض اللہ، ارض الہجرہ، اکالۃ البلدان، اکالۃ القرى، جابرہ، جبارہ، مجبورہ، محبہ، حبیبہ، محبوبہ، جزیرۃ العرب، بیت رسول اللہ، حرم، حرم رسول اللہ، حسنہ، خیرہ، دار الابرار، دار الاخیار، دار السنہ، دار السلام، دار الایمان، دار الہجرہ، قبۃ السلام، شافیہ، عاصمہ، معصومہ، غلبہ، مؤمنہ، مبارکہ، محبورہ، محروسہ، محفوظہ، محفوفہ، محرومہ، مرزوفہ، مسکینہ، مسلمہ، مطیبہ، مقدسہ، مقر، نازیہ، مدنیہ، سیدۃ البلدان،
جی جناب، مدینہ طیبہ کے نام ہم نے مل کر دیکھے ہیں. آ جائیے ہریرہ بھائی اور یہاں سے حسن بلال بھائی آ جائیں. جی 8 نام آپ نے تحریر کرنے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ جو نئے نام ہم نے سیکھے ہیں سنے ہیں وہ لکھیں. ٹھیک ہے جی، ریڈی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی 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 ہوا مدینے کی، مہکی 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 فضا مدینے کی، مہکی مہکی ہوا مدینے کی، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. مہکی مہکی فضا مدینے کی، مہکی مہکی. آرزو ہے خدا مدینے کی، آرزو ہے خدا مدینے کی، ہم کو گلیاں دکھا مدینے کی. اللہ کریم ہمیں بھی مدینہ طیبہ کی حقیقی زیارت نصیب فرمائے. چلیں جناب دیکھتے ہیں ٹیم اسلام آباد نے کون کون سے مدینہ طیبہ کے ناموں کو شامل کیا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 1 مدینہ 2 طیبہ طیبہ. نمبر 3 عبداللہ، حرم، بیت رسول اللہ، دار الابرار، دار الاسلام، قبۃ الاسلام. 8 کے 8 نام درست لکھے ہیں جناب. ماشاء اللہ. ویسے ابرار آپ نے لکھا غلط ہے، نام درست ہے. چلیں جی جی ٹیم ملتان مائک دیں گے ملتان والوں کو. دار الابرار، دار السلام، دار الایمان، دار الہجرہ، مدینہ، دار السنہ، شافیہ، مرزوفہ، مسکینہ، حرم رسول اللہ. حرم رسول اللہ. یہاں بھی نام زبردست لکھے ہیں جناب. 8 کے 8 نام درست لکھے ہیں. اب ہمارے شاہ صاحب پر ہے کہ آج ہماری ان دونوں ٹیموں کو کیا پیش کرتے ہیں جناب مدینہ طیبہ میں. چونکہ ہمارا یہ مقابلہ صرف نمبرز کا مقابلہ نہیں ہوتا بلکہ یہ مقابلہ ایک جرنی پر مشتمل ہے، اور ہمارا یہ قافلہ آج تصور میں شہر مدینہ میں ہے. تو اب ان کو کچھ مدینے کی سوغات ہمارے شاہ صاحب پیش کریں گے. شاہ صاحب کیا آج کھلائیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ مدینہ پاک کے پستے. ارے واہ کیا بات ہے ہمارے شاہ صاحب کی سخاوت. جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے تجھی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنگے وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے تجھی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے تجھی چاہتا ہے. مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں
سے ہے پیارا مدینہ سہانا سہانا دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی کو چاہتا عطار جانو دل سے پیارا کہ رگتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بسانے کو جی کو چاہتا ہے وہ سونے سے کنکر ہے وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک ہمیں بھی مدینہ طیبہ سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. اور محبت کا ایک انداز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, تو آئیے مل کر ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ معجزات کو شامل کریں گے تاکہ اپنی محبت کو مزید انہینس کریں, مزید اضافہ کریں. اللہ کریم ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. سیگمنٹ کا نام ہوگا مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم ان کے پائے ناز ان کے دست بازو معجزہ ان کے پائے ناز ان کے دست بازو معجزہ مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ ان کے پائے ناز ان کے دست بازو معجزہ ان کے پائے ناز ان کے دست بازو معجزہ مصطفیٰ کی ذات کا ہر ایک پہلو معجزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بے شمار معجزات عطا فرمائے. ناظرین آج انشاءاللہ انہی معجزات کو شامل کریں گے. بڑا ہی خوبصورت انداز ہماری ٹیم نے اختیار کیا ہے, ہماری مجلس نے تیار کیا ہے. علماء کا یہ انداز دیکھا گیا ہے, بزرگان دین کا یہ انداز دیکھا گیا ہے کہ وہ حرمین طیبین جانے والوں کے لیے خطوط بھیجا کرتے ہیں, ان کے لیے اپنے پیغامات بھیجا کرتے ہیں. چونکہ ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ قافلہ آج تصور ہی تصور میں شہر مدینہ میں موجود ہیں, تو ہماری ٹیمز کے لیے بھی ہماری مجلس کی طرف سے, ہماری مینجمنٹ کی طرف سے 2 خط موصول ہوئے ہیں اور ان پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تحریر ہیں. اب ان معجزات کو سن کر امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کا کون سا شعر ان کے ذہن میں آتا ہے وہ انہوں نے ہمیں سنانا ہے. درست جواب انشاءاللہ آپ کو اس سیگمنٹ میں کامیابی دلوائے گا. اب یہ باکس کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے اور اس میں 2 خطوط موجود ہیں. ہم اپنی آڈینس میں سے دعوت دیں گے ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کو, انشاءاللہ یہ باکس کھولیں گے اور ہمیں خط نکال کر دیں گے اور ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ کون سا خط کس ٹیم کی طرف بڑھانا ہے. 2 خط ہوں گے اور دونوں میں الگ الگ معجزات ہیں. کون سا خط کون سی ٹیم کو دیں گے؟ چلیں جی, اسلام آباد والوں کی طرف ایک خط بڑھا دیا گیا ہے, اسے آپ نے کھولنا نہیں ہے, اور ملتان والوں کی طرف بھی ایک خط بڑھا دیا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ, ماشاءاللہ. شاہ صاحب کو انشاءاللہ تحفہ بھی پیش کریں گے. جی ٹیم اسلام آباد کو جو خط موصول ہوا ہے جناب, اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا معجزہ ہے؟ آئیے مل کر وہ سنتے بھی ہیں, اپنے عشق نبی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ پر فخر بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے کیسے پیارے محبوب کا امتی بنایا ہے. چلیں جناب دیکھتے ہیں اسلام آباد والوں کے لیے معجزہ آج کون سا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
صرف اس کا عنوان سنیے اور جھوم جائیے. عنوان ہے جبل احد کی لرزتی پیشانی پر نورانی قدموں کا پڑنا. واقعہ میں مضموماً عرض کروں گا. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جانے دو عالم فخر موجودات محبوب رب کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے 3 جلیل القدر صحابہ اکرام کو لے کر احد پہاڑ پر جلوہ افروز ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے نام سے آسمان بھی فخر کرے. ان میں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جنہیں صداقت کا تاج پہنایا گیا. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی ہیبت سے شیطان بھی راستہ بدل دیتا. اور اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کی حیا پر فرشتے بھی ناز کیا کرتے. اب جب یہ چاروں مقدس وجود جبل احد پر تشریف لائے تو وہ پہاڑ، وہ بھی کوئی عام پہاڑ تو نہیں ہے، وہ پہاڑ جو خود شہداء کا گواہ ہے، جو آقا کی انگلی کی طاقت سے بھی آشنا ہے، وہ پہاڑ لرزنے لگا اور عاشقوں نے کچھ یوں لکھا کہ وہ پہاڑ جھومنے لگ گیا. تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا یہ تھا کہ وہ پہاڑ وجد میں آ گیا اور اس پہاڑ پر زلزلہ آ گیا، کانپنے لگ گیا. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک پاؤں سے احد پہاڑ کو تھپکی دی، یعنی ایک نورانی ٹھوکر سے فرمایا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، یعنی اے احد ٹھہر جا کیونکہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. اللہ اکبر. ناظرین، اب یہ چاروں ہستیاں وہاں پر موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب شہید بندہ کب ہوتا ہے یہ ہم بعد میں سنیں گے. اب یہ کیا منظر ہوگا کہ جب احد پہاڑ کے جس نے بدر و احد کے مارکے کو دیکھے، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو سمیٹی، وہ بھی اس لمحے کانپ گیا. مگر جب اسے احساس ہوا کہ اس کی پشت پر کون سوار ہے، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ صدیق جو اولین مؤمنین ہیں، اور وہ 2 ہستیاں کہ جنہیں رب کعبہ نے شہادت کا مقام عطا فرمانا ہے، تو وہ احد بھی ادب سے اور سکون سے رک گیا. بتائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے پر امام عشق و محبت یعنی میرے رضا نے کون سا شعر لکھا؟ یہاں ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے، اور انشاءاللہ آگے چل کر ہم عقیدے کی بات بھی سیکھتے ہیں. جی. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. کیا بات ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں، رکھتی ہے کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں. ناظرین یہاں موجود حاضرین، اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے میں ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، صدیق اکبر یہ بھی موجود تھے، لیکن ساتھ مولا علی اور دوسرے کون؟ حضرت عثمان غنی، یہ دونوں بھی موجود تھے. لیکن یہ بنفس نفیس موجود تھے نا،
بندہ شہید کب ہوتا ہے؟ شہید کر دیا جائے تب وہ شہید ہوتا ہے، لیکن وہ تو وہاں پر ایسے زندہ موجود تھے۔ اب یہاں پر ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فیوچر کی خبر دیتے ہوئے غیب کی بات بتا دی کہ ان دونوں کو شہید کیا جائے گا۔ میرے رضا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طاقت کو کچھ یوں لکھا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا تیری عطا تیری عطا تیری عطا تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی یہاں پر اعلیٰ حضرت نے یوں کہا جائے کہ بات ہی مکا دی۔ یاد رکھیے گا، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو۔ اور دنیا کا سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ آج تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ اور کسی نے اللہ پاک کا آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، لیکن ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسی ہستی ہیں کہ جنہوں نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے۔ تو اور کوئی غیب کیا، یعنی دنیا کا سب سے بڑا غیب اللہ پاک نے اپنے محبوب پر ظاہر کر دیا، تو پھر ان کے لیے اور پھر کون سی چیز غیب ہو سکتی ہے؟ اللہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ بڑھیں گے ٹیم ملتان کی طرف، دیکھتے ہیں جناب ان کے پاس موجود خط میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کون سا معجزہ موجود ہے۔ سبحان اللہ، جو معجزہ ہے اس کو عنوان کچھ یوں دیا گیا ہے کہ جب تھوڑا بہت سے بڑھ گیا۔ مضموماً میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ عرض کرتا ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہ دن خندق کا دن تھا، مدینے کی سرزمین گواہ تھی، فاقوں کی گھڑیاں، جسموں پر مٹی اور آنکھوں میں تھکن، لیکن دلوں میں عشق رسول کی تپش موجود تھی کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھوک کی شدت میں پتھر بندھے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو بے قرار ہو گئے۔ فوراً اپنے گھر آئے، وہاں ایک سا جو اور ایک بکری کا بچہ، محبت کی معراج پر چڑھتا ہوا جذبہ۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دعوت دی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کرم فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پوری خندق والوں کو بلا لیا۔ فرمایا اے خندق والوں، جابر کے ہاں کھانا تیار ہیں، سب چلیں۔ اور پھر فرمایا کہ اے جابر، جب تک میں نہ آؤں نہ ہانڈی چولہے سے ہٹانا نہ ہی روٹیاں پکوانا۔ کچھ ہی دیر بعد گوندا ہوا آٹا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا مبارک لعاب عطا فرمایا اور برکت کی دعا فرمائی، اور پھر ہانڈی کھلوائی اور اس میں بھی اپنا نور بھرا لعاب دہن شامل فرمایا۔ پھر کیا تھا ناظرین، جیسے خزانے ابلنے لگے ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت
चादर समेटी और फरमाया अब रोटियां पकाओ मगर चूल्हे से हांडी न हटाना। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हो की अहलिया ने आटे से रोटियां पकाना शुरू की और दूसरी जानिब गोश्त हांडी से निकाल कर पेश करना शुरू किया गया। फिर क्या था कि सहाबा इकराम कतार दर कतार 1, 2, 10, 20 हत्ता के 1000 सहाबा इकराम ने पेट भर कर खाना खा लिया। मगर ये क्या हुआ, ना आटा कम हुआ ना हांडी में गोश्त घटा। चूल्हे पर वही हांडी जोश मारती रही जैसे गैब से बरकत उतर रही है। ये महज खाना ना था बल्कि ये बरकते रिसालत का अमली ऐलान था। फिर जब खाने का सिलसिला मुकम्मल हुआ तो महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो हड्डियां जो बकरी की बची हुई थी, जो ज़िबा की हुई बकरी की थी, उन्हें अपने मुबारक हाथों में लिया और उन पर अपना दस्ते रहमत फेरा और लोग देखकर हैरान रह गए कि वो बकरी कान झाड़ती हुई फिर से जिंदा हो गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। बताइए आला हजरत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस मौजज़े पर क्या तहरीर फरमाया। सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने इस मौज़े पर यह शेर तहरीर फरमाया है। एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक दिल हमारा क्या है आज़ार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आज़ार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। सब आ गई है जोशे रहमत उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे पेश खत मुझदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मन सियां पे अब बिजली गिराते जाएंगे, चलते बुझा दिए हैं, रोते उनके निसार कोई कैसे गिरज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए गए, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं,
दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, चलती जाने बुझाते हैं, रोती आंखें हंसाते हैं, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमाल की शख्सियत है आला हजरत। आला हजरत को अगर पढ़े ना तो यूं कहा जाए पढ़ते ही बंदा चला जाता है। अल्लाह करीम हमें आला हजरत की सी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। और आला हजरत ने सिर्फ मोहब्बत के दावे नहीं किए नाजरीन, आला हजरत की ज़िंदगी हमें ये बतलाती है कि आला हजरत ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची पक्की मोहब्बत भी की और उस मोहब्बत का तकाजा वो भी पूरा किया। अल्लाह हमें ये भी वस्फ नसीब फरमाए। बढ़ेंगे अपने हाजरीन की तरफ। माशाल्लाह आज भी कसीर तादाद में आशिकान रसूल प्रोग्राम में शामिल हैं, तो इनसे सवालात भी करेंगे और इन्हें तहाइफ भी पेश करेंगे। शेर मुकम्मल करना है। सैयद आला हजरत का ये शेर है, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उनके मौला की उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों ज़राम। का जवाब माशाल्लाह दुरुस्त है। इन्हें भी मदीने शरीफ की तस्वीर तोहफे में पेश कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, कुछ नाजरीन की कॉल्स हम तक पहुंची है, आइए उनको भी शामिल करते हैं। मेरा नाम इब्राहिम हुसैन है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदीना के चंद नाम सुनाऊंगा। मदीना, तौबा, तय्यबा, बैतुर रसूल, हरम, हरम रसूल, जज़ीरतुल अरब। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने 7 नाम सुनाए हैं। अल्लाह आपको मजीद मदीने की मोहब्बत भी नसीब फरमाए और मदीने की हाजिरी भी अपने वालिदैन के साथ अल्लाह आपको नसीब फरमाए। चलें जी, बढ़ते हैं अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ। नाम है जिसका अजब रंग पर है बहारे मदीना। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, अजब रंग पर है बहारे मदीना, 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 के सब जनते हैं निसारे मदीना, के सब जनते हैं निसारे मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए इंशाअल्लाह हम मदीना तय्यबा के मुकद्दस मकामात के स्टेप्स को मुकाबले में शामिल करेंगे। टोटल 19 स्टेप्स हैं जिनका मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान होगा। दोनों टीमों के पास 3 डिजिट का काउंटर लगा है। बारी बारी काउंटर चलाते जाएंगे और अपने सफर को तय करते चले जाएंगे। आगाज करेंगे इस्लामाबाद की टीम से। काउंटर चलाइए और सफर का आगाज कीजिए। जी, पहली ही बारी में 3 स्टेप आगे बढ़कर पहुंचेगी टीम मस्जिदे सजदा पर, लेकिन उसके लिए आपको मस्जिदे सजदा के हवाले से सवाल का दुरुस्त जवाब भी देना होगा। सवाल है आपसे, बताइए मस्जिद सजदा के मकाम पर हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या खुशखबरी सुनाई?
حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص آپ پر درود پاک بھیجتا ہے میں اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہوں، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجتا ہے میں اس پر سلامتی نازل فرماتا ہوں۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پڑے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی بالا کی پر کروڑوں درود، ان کی بالا کی پر کروڑوں درود، ان کی اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ باری ہے جناب مدینۃ الاولیاء، اولیاء کے شہر سے تشریف لائی ہوئی ٹیم ملتان کی۔ دیکھتے ہیں یہ اپنے سفر کو کیسے آگے بڑھاتے ہیں۔ کاؤنٹر چلایا ہے ٹیم نے جناب، 1 نمبر کاؤنٹر شو کر رہا ہے۔ پہلے ہی اسٹیپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا، نام ہے جس کا گنبد خضرا۔ سبحان اللہ، بتائیے گنبد خضرا پر سبز، سفید اور زرد رنگوں کے علاوہ اور کون سا رنگ کیا گیا؟ 980 ہجری بمطابق 1572 عیسوی میں گنبد خضرا کو رنگ برنگے پتھروں سے سجایا گیا۔ شاید مینا کاری کا کام تھا۔ اس دلکش منظر کے سبب یہ گنبد خضرا جو ہے رنگ برنگا گنبد کہلانے لگا۔ اس دور میں یہ رنگ برنگا گنبد کہلانے لگا، لیکن اب سبز گنبد کہلاتا ہے۔ کروڑا کروڑ عاشقان رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہے۔ آئیے ہم بھی اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور سبز گنبد کی زیارت کرتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ مدنی چینل کے ناظرین، چلتے ہیں سبز گنبد کا دیدار کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اگر سب سے بڑی کوئی زیارت گاہ ہے یہ سبز گنبد ہے، جہاں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمیں کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ یہ وہ سبز گنبد ہے کہ جہاں ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہے۔ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے تقریباً 9 سال اس جگہ کو عطا فرمائے، اور پھر اس جگہ کو ایسا قبول فرمایا کہ تا قیامت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی مقام پر جلوہ افروز ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ اس رنگ کا اس شان کا گنبد لگی کوئی، اس رنگ کا اس شان کا
गुंबद नहीं कोई, गुंबद तो बहुत है मगर खजरा नहीं कोई, नहीं कोई, गुंबद तो बहुत है मगर खजरा नहीं कोई। जगमगाते गुंबद खजरा पे हो रहमत खुदा, मस्जिद नबवी के नूरानी मनारों को सलाम। गुंबद तो बहुत है मगर खजरा नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। हम भी अपने रब से दुआ करते हैं कि अल्लाह दीदे गुंबदे खजरा नसीब हो, अल्लाह दीदे गुंबदे खजरा नसीब हो, या रब रसूल पाक का जलवा नसीब हो। आमीन। जनाब बढ़ते हैं इस्लामाबाद की टीम की तरफ, तीसरे स्टेप पर हैं। आगे बढ़ने के लिए एक मर्तबा फिर काउंटर चलाएंगे जी। कुछ अशआर भी गुफ्तगू में होंगे कुछ अशआर। जी 2 नंबर आगे बढ़ सकेगी टीम, पहुंचेगी 5वें स्टेप पर। स्टेप का नाम होगा मजार हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो। बताइए हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत कब हुई? चलो रोशन सफर देखते हैं मालिक मौला कदर। राजे कौल के मुताबिक हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की विलादत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 2 साल कबल हुई। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में ज़ाहिरी विलादत से 2 साल पहले सैयदुश्शुहदा अमीर तैयबा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हो ये दुनिया में तशरीफ लाए। आइए सैयदुश्शुहदा अमीर तैयबा गवर्नर मदीना का मज़ार की ज़ियारत भी करते हैं और उनके मज़ार के इर्द गिर्द का दीदार भी करते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर देखते हैं मालिक मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। नाज़रीन हमारे पास अब सैयदुश्शुहदा हजरत अमीर तैयबा हजरत सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मज़ार के पास आप पहुंची है और इस स्टॉप पर भी इजाजत होती है कि जो उतरना चाहे, यहाँ ठहरना चाहे, वो यहाँ उतर जाए और मज़ार पर हाजिरी दे ले, दुआ कर ले, फातिहा कर ले और उसके बाद जब फारिग हो जाए तो पिछली बस में बैठकर अपने सफर को आगे कंटिन्यू रख सकता है। तो आइए चलते हैं, हम आपको इस बाबरकत और मुबारक मकाम की जियारत करवाते हैं। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर देखते हैं मालिक मौला कदर। हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम, हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। क्या बात मीरे हमजा की, क्या शान मीरे हमजा की, क्या बात मीरे हमजा की, क्या शान मीरे हमजा की, क्या शान अमीरे हमजा की, क्या बात अमीरे हमजा। वो खुद की ज़मीन जिसके अंदर मपी मेरे हमजा पिया, मेरे हमजा पिया, क्या बात अमीरे हमजा की, क्या बात अमीरे हमजा की। मिलकर नारा लगाएंगे सैयदुश्शुहदा
आशिके मुस्तफा या अमीर तैबा या अमीर हमजा या दाफी अल बला दूर हो रंजो बला ज़ेर हो दुश्मन मेरा आप हैं शेर खुदा आप शेर मुस्तफा हो करम हो अता ख्वाब में जलवा दिखा ये शरफ हो अता देख लूं रोजा तेरा या अमीर हमजा उनके आगे वो हम साकी जाबाजियां उनके आगे वो हम साकी जाबाजियां शेर बुर्राने ससवत पे लाला को सलाम शेरे बुर्राने ससवत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चले जी बढ़ते हैं टीम मुल्तान की तरफ। पहले स्टेप से आगे का सफर टीम मुल्तान, काउंटर चलाइए जी। एक मजीद स्टेप, टीम आगे बढ़कर दूसरे स्टेप तक बढ़ेगी और स्टेप का नाम होगा ऐसा नाम कि जिसको सुनकर बंदा मरना चाहता है। स्टेप का नाम है जन्नतुल बकी। बताइए जन्नतुल बकी को बकीए गरकत क्यों कहते हैं? अरबी ज़बान में बकी का माना है दरख्तों वाला मैदान, जबकि यहाँ पर गरकत के दरख्त थे, तो इसी वजह से इसका नाम बकी उल गरकत रखा गया है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुनहरी जालियां हो आप हो और मुझ सासी हो सुनहरी जालियां हो आप हो और मुझ सासी हो के पाक में बन जाए तुर्बत या रसूल अल्लाह बकी के पाक में बन जाए तुर्बत या रसूल अल्लाह हमें भी बकीए पाक नसीब फरमाए जी। टीम इस्लामाबाद काउंटर चलाएंगे, 5वें स्टेप से आगे का सफर तय करेंगे। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर देखते हैं। अगेन 2 नंबर टीम ने निकाले हैं, पहुंचेंगे 7वें स्टेप पर और स्टेप का नाम होगा गारे सजदा। बहुत ही ईमान अफरोज जगह है जनाब। बताइए गारे सजदा पर क्या वाकया पेश आया? जिक्र होगा सरज़मीने पाक का, जिक्र होगा सरज़मीने पाक का जिसमें गारे सजदा में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सजदे की हालत में अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआएं फरमाई। जवाब टीम ने दुरुस्त दिया है। आइए आपको दिखाते हैं वो ईमान अफरोज और रूहानी मकाम कैसा नजर आता है। मिलके करते हैं चलो रोशन सफर देखते हैं मालिको मौला कदर हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। आज हम जिस मकाम पर मौजूद हैं आशिकान रसूल इसे गारे सजदा के नाम से याद करते हैं। मैं इस मकाम पर आया ज़रूर हूँ, लेकिन आप यकीन करें कि यहाँ की खुशबू, ऐसी खुशबू मैंने जबल ओहद के दामन में एक वाक़े गार में सूंघी थी और वही ऐन खुशबू आज इस मकाम से महसूस हो रही है। यहाँ आशिकान रसूल बताते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 दिन क़याम फरमाया था और यहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तवील सजदा फरमाया था। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा फरमाना ये गमे उम्मत में भी था और उम्मत की खैर ख्वाही के लिए भी था। यकीनन आप तो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन यहाँ उम्मत की गमख्वारी, उम्मत की गम गुसारी, उम्मत की फिक्र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कितनी ज़्यादा थी।
ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان احسانات کا بدلہ تو یقیناً ہم نہیں چکا سکتے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے فرمائے. آپ نے دنیا میں بھی ہماری فکر فرمائی، قبر میں بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کو رکھا جا رہا تھا، آپ کے لبھائے مبارکہ جنبش فرما رہے تھے، جب غور سے سنا گیا تو رب امتی کی صدائیں. کل بروز قیامت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ہمارے بیڑے کو پار کروانا ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، در ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. جو اتنا کریم ہو، جو اتنے فکر مند رہنے والے ہوں، تو آج ہمیں اخلاق بھی یہی سکھاتا ہے، دنیا بھی یہی بتاتی ہے کہ جب کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ بھلائی والا کام کرنا چاہیے. ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کر کے ہم اپنے لیے سرمایہ آخرت کر سکتے ہیں. بہت ہی پیارا مقام ہے، بہت ہی عظیم الشان. یہاں جو روحانی کیفیت ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا. جو دلی سکون، جو دلی قرار اور جو دلی اطمینان یہاں پر گویا ایک سکینہ اتر رہا ہے اس مقام پر. میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس بابرکت اور مبارک پہاڑ پر برسنے والی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان طویل سجدوں کے صدقے اللہ ہمیں بھی نماز کی پابندی کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. فکر امت میرا تو کو روتے رہے، فکر امت میرا تو کو روتے رہے. عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. تم پہ قربان جاؤ میرے مہجبی، تم پہ قربان جاؤ میرے مہجبی. تم پہ ہے دو کروڑوں درود و سلام. تمہارے غلام مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں تم پہ کروڑوں درود. امت میرا تو روتے رہے، عاصیوں کے گناہوں کو دھوتے رہے. تم پہ قربان جاؤ میرے مہجبی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے لگی، کوئی حسن عمل پاس میرے لگی. کوئی عمل ہے سننے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل. لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں
نیکیاں ہوتی ہے سرکار نکو کر کے پاس کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم اے شفیع امم اے شفیع امم لاج رکھنا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم اے شفیع امم اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود اے شافع امم شہزی جا غلے خبر للہ غلے خبر میری للہ غلے خبر دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر مانا کی سخت مجرموں ناکار رضا مانا کی سخت مجرموں ناکار گدا پر تیرا ہی تو ہے بندے درگاہ لے خبر شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم شفاعت کے صدقے شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل شفیع امم لاج رکھنا تمہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے حضور علیہ السلام کے ساتھ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ چلیں جی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ٹیم ملتان کی باری ہے اور کاؤنٹر چلا کر آگے بڑھیں گے۔ 3 نمبر نکالے ہیں ٹیم نے، 5ویں اسٹیپ تک پہنچیں گے اور اسٹیپ کا نام ہے مزار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ جی جواب درست دیا ہے۔
माशाअल्लाह। चले जनाब, 3 स्टेप टीम आगे बढ़ेगी। जैसे जैसे टीम का सफ़र आगे बढ़ रहा है, आपको स्क्रीन के ज़रिए उस बाबरकत और मुक़द्दस मकाम की गाइडलाइन भी दी जा रही है। अल्लाह हमें हकीकी सफ़र भी नसीब फरमाए। बढ़ेंगे हम टीम इस्लामाबाद की तरफ। टीम इस्लामाबाद 7वें स्टेप पर मौजूद है और 7वें स्टेप से आगे का सफ़र तय करने के लिए टीम को काउंटर चलाना होगा। काउंटर चलाएंगे जनाब और आगे का सफ़र तय करेंगे। जी, एक मरतबा फिर 2 नंबर निकाले हैं टीम ने। 9वें स्टेप पर पहुंचेंगे और 9वें स्टेप का नाम है मकान हजरत फातिमा बिन्त हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा। बताइए, हजरत फातिमा बिन्त हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह किन से हुआ? देखते हैं मालिको मौला कदर, हाजिर है हाजिर है हज़रत फ़ातिमा बिनते हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह हज़रत इमाम हसन के शहज़ादे इमाम हसन मुसन्ना से हुआ। जवाब दुरुस्त दिया है। इतरते फातिमा पर उजागर निसार, इतरते फातिमा पर उजागर निसार, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे। जी, बारी टीम मुल्तान की है। 5वें स्टेप से आगे का सफर तय करेंगे जनाब। काउंटर चलाइए। 3 नंबर निकाले हैं टीम मुल्तान ने। 3 स्टेप तय करके टीम पहुंचेगी 8वें स्टेप पर और स्टेप का नाम है मकान हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो। बताइए, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो के मकान मुबारक में 1 सा आटे की रोटियां और 1 बकरी के बच्चे का गोश्त कितने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने खाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर 1 सा आटे की रोटियां और 1 बकरी के गोश्त 1000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाया। 1000 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने ये खाना खाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फरजंदों को जाबिर के एक आलम जाबाशी, फरजंदों को जाबिर के एक आलम जाबाशी, कुदरत तो दिखानी थी और नाम था दावत का, कुदरत तो दिखानी थी और नाम था दावत का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, टीम इस्लामाबाद की बारी है जनाब। काउंटर चलाइए, आगे बढ़िए। 9वें स्टेप से आगे का सफर तय करने के लिए टीम ने काउंटर चलाया है। 3 नंबर निकाले हैं जनाब। 12वें स्टेप पर पहुंचेंगे। स्टेप का नाम है वादी रोहा। बताइए, हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादी रोहा में किन मुबारक सफरों में क़याम फरमाते थे? हाजिर है हाजिर है हाजिर है हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ग़ज़वात और हज और उम्रा के मुबारक सफ़रों में इस वादी में क़याम पज़ीर होते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चूमो अरब की वादियां, ऐ काश जाके फिर चूमो अरब की वादियां, ऐ काश जाके फिर सहरा में उनके घूमना फिरना नसीब हो, सहरा में घूमना, सहरा में उनके घूमना फिरना नसीब हो।
آمین آمین. چلیں جناب بڑھیں گے ٹیم ملتان کی طرف. 8ویں اسٹیپ سے آگے کا سفر طے کیجئے. ٹیم ملتان کاؤنٹر چلائیے. ٹیم ملتان نے کاؤنٹر چلا کر 2 نمبر نکالے ہیں جناب. 10ویں اسٹیپ پر درست جواب آپ کو پہنچا دے گا. اسٹیپ کا نام ہے وادی عقیق. بتائیے وادی عقیق میں دعا کے متعلق حدیث پاک کیا ملتی ہے؟ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وادی عقیق میں تھے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مبارک وادی میں دعا کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی عقیق میں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج رات خواب میں میرے پاس جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اس مبارک وادی میں دعا کیجئے. ناظرین یوں تو کئی سارے مدینہ مبارکہ کے بابرکت اور مقدس مقامات ہیں، لیکن وادی عقیق مجھے بھی جانے کا موقع ملا اور پہلی بار وہاں پر حاضری ہوئی تھی. یقین جانیے جو دلی سکون اور جو دلی وہاں پر ایک سکینہ اتر رہا تھا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. آئیے آپ کو بھی اس وادی کے کچھ نظارے کرواتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین مدینہ طیبہ کے ایک اور بابرکت اور مبارک مقام پر موجود ہیں. یوں تو تاریخ اسلام میں کئی ساری وادیوں کا ذکر گزرا. اگر قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں کئی بابرکت اور مبارک وادیاں ملتی ہیں. قرآن کریم فرقان حمید میں وادی طوا کا بھی ذکر ملتا ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم میں وادی مکہ مکرمہ کا بھی تذکرہ ملتا ہے. لیکن آج جس وادی میں ہم موجود ہیں حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث کا مضمون ہے کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات اللہ پاک کی طرف سے میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے عرض کی کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس وادی میں نماز ادا کیجئے اور یہاں سے حج اور عمرے کا احرام باندھیے. اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں ہم اس بابرکت اور مبارک وادی میں اس وقت موجود ہیں، گرچہ کہ حج کا یہ موسم نہیں ہے، لیکن ہم اللہ پاک سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اس وادی میں برسنے والی رحمتوں اور برکتوں میں حصہ نصیب فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص اس وادی کو نصیب ہوا. اللہ کریم ہمیں جنت الفردوس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب خاص نصیب فرمائے. آئیے آپ کو اس وادی کا قریب سے دیدار کرواتے ہیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا کا در. حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم. سبحان اللہ. عرب کی حسین وادیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، پھر عرب کی حسین وادیاں ہو، کاش مکے کی شادابیاں ہو، مجھ کو دیدار سو روغرا کی میرے مولا تو خیرات دے میرے مولا تو خیرات دے. آمین آمین. جیسا جیسے مقابلہ آگے بڑھ رہا ہے دونوں ٹیموں کا فرق بھی کم ہوتا جا رہا ہے. باری ایک مرتبہ پھر ٹیم اسلام آباد کی ہے. دیکھتے ہیں اس بار کاؤنٹر چلا کر کتنا آگے بڑھ پاتے ہیں.
اگین 3 نمبر نکالے ہیں جناب ٹیم نے، اور ٹیم پہنچے گی 15ویں اسٹیپ پر۔ 15واں اسٹیپ نام ہے جس کا جبل ملائکہ۔ بتائیے غزوہ بدر میں کتنے ملائکہ نے شرکت کی تقریباً؟ ہے تصور ہی تصور میں سفر جس میں دیکھیں گے خدا کا غزوہ بدر میں 5000 ملائکہ نے شرکت کی۔ 5000 فرشتوں نے شرکت کی، جواب درست دیا ہے جناب۔ جی جبل ملائکہ کے خوبصورت سفر کو ہماری ٹیم روانہ ہوئی ہے۔ اسکرین پر آپ کو خوبصورت مناظر کے ذریعے دکھایا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے ٹیم اسٹیپ عبور کر رہی ہے آپ کو مناظر اسکرین پر دکھائے جا رہے ہیں۔ باری ہے ملتان والوں کی۔ ملتان والے 10ویں اسٹیپ پر موجود ہیں۔ وادی عقیق سے آگے کا سفر طے کیجیے۔ 2 نمبر نکالے ہیں ٹیم ملتان نے۔ وادی روحا تک پہنچیں گے درست جواب دے کر۔ بتائیے وادی روحا کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر۔ وادی روح کی فضیلت یہ ہے کہ اس کو جنتی میدان قرار فرمایا، اسے جنتی میدان قرار دیا گیا۔ جواب درست دیا ہے۔ اٹھا بنائے یاد مبیلا عرب دامن دل سوئے بیابان عرب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزارہ عرب ہائے صحرائے عرب ہائے بیابان عرب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عرب کے اس ریگستان کی۔ اللہ ہمیں بھی ان بابرکت اور مبارک وادیوں کا نظارہ نصیب فرمائے۔ باری ہے جناب ٹیم اسلام آباد کی۔ ٹیم اسلام آباد نے ایک مرتبہ پھر 3 نمبر نکال لیے ہیں جناب۔ اب یہ صرف ایک اسٹیپ دور ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو 18ویں اسٹیپ کے سوال کا درست جواب دینا ہوگا۔ 18واں اسٹیپ نام ہے جس کا مکان حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کب اسلام لائے؟ برکتیں پائیں گے رب کا کرم، برکتیں پائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ ہجرت سے قبل اسلام لائے۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے پہلے ایمان لائے۔ جواب درست دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان عالی شان کا ذکر ہوا ہے۔ آئیے ناظرین آپ کو بھی اس بابرکت اور مبارک مکان کی زیارت کرواتے ہیں۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم۔ ناظرین اس وقت ہم مدینہ طیبہ کی ایک اور بابرکت اور مبارک جگہ پر موجود ہیں۔ آج ہم جس عظیم الشان انصار صحابی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے در اقدس پر موجود ہیں۔ جی ہاں، میرے پیچھے جو کہ آپ عمارت دیکھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی عمارت کے کچھ یہاں پر باقیات موجود ہیں۔ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر انصار صحابہ میں سے تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنی خزرج کی ایک شاخ بنی سالم سے تھا، اور آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ نے مختلف غزوات میں بھی شریک رہے۔ غزوہ بدر میں بھی آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے۔ آپ کے اس مکان عالی شان کا سے منظر اسلام کی تاریخ میں بھی ملتا ہے، احادیث کی کتب میں بھی ملتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی اس گھر اقدس کا
ذکر ملتا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، عمر بڑی ہو چکی ہے، آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، چلنا دشوار ہو چکا ہے، لہٰذا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کرم فرمائیے، میرے گھر تشریف لائیے اور میرے گھر کے کسی کونے میں آپ نماز ادا فرمائیے، تاکہ آپ جہاں پر نماز ادا فرمائیں اسی جگہ کو میں اپنے لیے نماز کی جگہ بنا لوں۔ اب حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خواہش پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام علیہ رضوان کے ساتھ حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر نماز ادا فرماتے ہیں۔ پھر تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، زندگی بھر حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر نماز ادا فرماتے رہے۔ اس سے یہاں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھی جانے والی نماز کی جگہ یہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ یہ تو صحابی کا عقیدہ ہوا۔ صحابی نے ہمیں سکھایا نا کہ جس جگہ پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما لیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے، باعث رحمت ہو جاتی ہے۔ تو ہم بھی کوشش کیا کریں کہ ان مقامات کی تلاش کیا کریں کہ جہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی ہو۔ مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر، دیکھتے ہیں مالک و مولا قدر، حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم صحابہ اور اہل بیت، صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم، صحابہ کا گدا اور اہل بیت کا خادم، یہ سب کچھ آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ، یہ سب کچھ آپ ہی کی تو عنایت یا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ پاک صحابہ و اہل بیت کا فیضان نصیب فرمائے۔ ناظرین، مقابلہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے۔ ٹیم اسلام آباد صرف جیت سے ایک اسٹیپ دور ہے، لیکن ٹیم ملتان ابھی 7 اسٹیپ پیچھے ہے۔ یعنی ٹیم ملتان کو آگے بڑھنے کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہوگی اور کوشش بھی کرنی ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا آج ایک مرتبہ پھر تاریخ دہرائی جائے گی اور ٹیم ملتان کیا کچھ کر پائے گی۔ دیکھتے ہیں ٹیم ملتان کتنے نمبر نکالتی ہے، آگے بڑھ پاتی ہے۔ باری ٹیم ملتان کی ہے، کاؤنٹر چلایا ہے ٹیم ملتان نے، 3 نمبر نکال دیے ہیں جناب۔ 3 نمبر آگے بڑھ کر ٹیم پہنچ سکے گی جبل ملائکہ 15ویں اسٹیپ پر۔ 15ویں اسٹیپ کا سوال ٹیم سے ہے، بتائیے جبل ملائکہ پر کیا واقعہ پیش آیا؟ جس میں دیکھیں گے خدا کا پاک در۔ جبل ملائکہ پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی۔ اللہ پاک نے اس مبارک پہاڑ پر جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی فوج بھیجی تھی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ٹیم 15ویں اسٹیپ پر پہنچ گئی ہے۔ ٹیم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے کیونکہ آپشن صرف 3 نمبروں کا تھا جو انہوں نے پورا کر لیا ہے، لیکن اب قسمت اور باری اسلام آباد والوں کی ہے۔ اگر کاؤنٹر نے اسلام آباد والوں کا ساتھ دیا اور 1 نمبر آ گیا تو آخری سوال کا جواب اسلام آباد کی ٹیم سے پوچھا جائے گا اور درست جواب آپ کو جیت دلوا دے گا، اور اگر 1 نمبر نہیں آیا تو ملتان والوں کو چانس ملے گا۔ اب ملتان والوں کی کیفیت ابھی سے بن رہی ہے، ذوق ہے، آنسو ہیں اور لبوں پر التجائیں ہیں۔ باری اسلام آباد والوں کی ہے۔ جی اسلام آباد ٹیم کاؤنٹر چلتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ ٹیم اسلام آباد نے کاؤنٹر چلا دیا ہے، کاؤنٹر نے 2 نمبر شو کیے ہیں جناب، یعنی باری اور چانس ٹیم ملتان والوں کو ملے گا۔ ٹیم ملتان کاؤنٹر چلائیے۔
15वें स्टेप से आगे का सफर 2 नंबर काउंटर ने दिखाया है, यानी आप पहुंचेंगे 17वें स्टेप पर। स्टेप का नाम होगा मकान हजरत कुलसूम बिन हदम रदी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है आपसे, बताइए हजरत कुलसूम बिन हदम रदी अल्लाह ताला अन्हो के मकान में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा मजीद किसने क़याम फरमाया? आप रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकान में हज़रत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और कई सहाबा कराम ने क़याम फरमाया। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और कई असहाबे नबी ने इस मकाम में क़याम फरमाया। जवाब दुरुस्त दिया है जनाब। अब टीम सिर्फ 2 स्टेप दूर रह गई है, टीम मुल्तान, और टीम इस्लामाबाद 1 स्टेप दूर है। बारी इस्लामाबाद वालों की है। एक मर्तबा फिर टीम इस्लामाबाद ने 2 नंबर निकाले हैं। मौका मिला है टीम मुल्तान को, जरूरत 2 नंबरों की टीम मुल्तान को है जनाब। अगर टीम मुल्तान ने 2 नंबर निकाल दिए तो आखिरी सवाल टीम मुल्तान की तरफ बढ़ जाएगा और दुरुस्त जवाब टीम मुल्तान को जितवा कर सेमीफाइनल का हिस्सा बना देगा। काउंटर चलाएगा, टीम मुल्तान ने काउंटर चलाया है, नंबर 1 आया है, यानी दोनों टीम एक ही स्टेप पर जमा हो जाएगी। सवाल 18वें स्टेप का किया जाएगा टीम मुल्तान से। बताइए हजरत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो किस सिने हिजरी में दुनिया से आपने पर्दा फरमाया? 52 हिजरी में। सन 52 हिजरी में आपने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोनों टीम बराबर हो चुकी है जनाब। हजरत उतबान बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो के मकाने आलीशान पर दोनों टीम जमा हो गई है। बारी इस्लामाबाद वालों की है। तीसरा चांस मिला है टीम इस्लामाबाद को। अगर टीम इस्लामाबाद ने 1 नंबर निकाला तो आखिरी सवाल इनकी तरफ बढ़ाया जाएगा, वरना फिर टीम मुल्तान की तरफ बढ़ेंगे। काउंटर स्क्रीन पर चलता हुआ दिखना चाहिए और ये 1 नंबर निकाल लिया है टीम इस्लामाबाद ने। आखिरी स्टेप का सवाल टीम इस्लामाबाद से करेंगे। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। सरकार कदमों में बुलाएंगे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। किसी सूरत यहाँ पर अब हमारा जी नहीं लगता, हमें सवार ले जा उड़ा कर उनके कूचे में फिर गुंबदे खजरा की फजाओं में बुला लो, फिर गुंबदे खजरा की फजाओं में बुला लो। सरकार बुला कर मुझे सीने से लगा लो, किसी सूरत यहाँ पर अब हमारा जी नहीं लगता।
مانگتا ہمیں باد سوال لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں ہمیں باد سوال مدینہ یاد کرے آقا ان کے کوچے میں مدینہ یاد کرے بولا لیجیے نا مدینہ کا مدینہ میں غم کے مغرب کا جانا مدینے میں غم کے مغرب کا کینے گنبد خضرا مدینہ یاد آیا مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو بلائیں گے تمہیں بھی ایک دن سرور مدینے میں مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا ہے مدینہ ایک ہوک اٹھی میرے سینے سے آئے پیغام مدینے سے سرکار کرم کی بھیک ملے میں سائل ہوں مجبور ہو گئے ہیں غم تمہارے آستانے سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے تیار پاک کی دیوار چومنے آئے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا یاد آیا مدینہ یاد آیا کی جفا یاد نہ کانٹوں کی وفا جب
جب گئی ان کی یاد پھر کچھ بھی نہ رہا یاد مدینہ یاد آیا آیا مدینہ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، گو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دن مجھے زمانہ سرکار کی گلی میں۔ آئیے آخری سٹیپ کا سوال ٹیم اسلام آباد سے کرتے ہیں۔ شعر کی صورت میں یہ سوال ہے، میرے آقا مدینے جب آئے، میرے آقا مدینے جب آئے، بچیوں نے ترانے تھے گائے، چار سو خوب کیف تھا جاری، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ تھوڑا سا درست کریں گے، بچیوں نے ترانے تھے گائے، چار سو خوب کیف تھا جاری، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ میرے آقا مدینے جب آئے، بچیوں نے ترانے تھے گائے، چار سو خوب کیف تھا چھایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ ٹیم اسلام آباد کا جواب درست مانا جائے گا۔ مقابلہ جیت کر ٹیم اسلام آباد سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہے۔ ہماری ٹیم ملتان کو ہم رخصت کریں گے۔ یقیناً ٹیم ملتان گرچہ پیچھے رہ گئی لیکن مقابلہ زبردست کیا، سوالات کے جوابات بہترین دیے، اور ہمارا مقصد یقیناً علم دین حاصل کرنا ہی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری ٹیم نے بھرپور علم دین بھی حاصل کیا ہوگا۔ سوٹ پیس اور رفیق المعتمرین عمرے پر جانے والوں کے لیے ایک بہترین ساتھی، یہ تحفہ انشاءاللہ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ٹیم ملتان کو ہم رخصت کریں گے، ٹیم اسلام آباد انشاءاللہ ہمارے سیمی فائنل کا حصہ بنے گی۔ اے مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں، تیرے عشاق تیرے دیوانے جانے جانا سلام کہتے ہیں، جو مدینے سے دور رہتے ہیں، ہجر و فرقت کا رنج سہتے ہیں، وہ طلبگار دید رو طلبگار دید رو رو کر اے میری جان سلام کہتے ہیں، مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں۔ آپ عطار کیوں پریشان ہیں، بد سے بدتر زیر داماں ہے، آپ عطار کیوں پریشان ہے، بد سے بدتر بھی زیر داماں ہے، ان پہ رحمت کو خاص کرتے ہیں،
پہ وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں مدینے کے تاجدار تجھے اہل ایمان سلام کہتے ہیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نور قرآن کی برکتیں پاتے چلے جائیں اور سفر کی منزلیں طے کرتے چلے جائیں. مل کے کرتے ہیں چلو روشن سفر.